ذات ہوئی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس روایت پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے۔ اس کا حدیث نمبر 1757 1757 نمبر کی، علی کے ساتھ جناب عباس جو ان کے چچا ہوتے ہیں وہ بھی موجود تھے۔ خلیفہ آ کر کہنے لگے کہ اے علی اور اے عباس، تم دونوں وہ ہو کہ جب پہلے خلیفہ بنے تھے تو تم دونوں ان کو رأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا، تم دونوں اس پہلے خلیفہ کو کاذبن جھوٹا سمجھتے تھے، آثمن گنہگار سمجھتے تھے، غادرن یا خائنن دونوں لفظ موجود ہیں، اور دھوکے باز سمجھتے تھے اور خیانتکار سمجھتے تھے۔ کیا تم دونوں ایسا سمجھتے تھے؟ اور پھر یہ کہا کہ اور جب مجھے خلافت مل گئی تو تم دونوں رأیتمانی، تم دونوں مجھے بھی کاذبن آثمن غادرن خائنا، تم دونوں مجھے بھی جھوٹا سمجھتے ہو، گنہگار سمجھتے ہو، خیانتکار سمجھتے ہو اور دھوکے باز سمجھتے ہو۔ کیا تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو؟ صحیح مسلم کی روایت آپ کی بیان کر رہا ہوں، یہاں تک بھی اگر ہوتا تو بہت تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا کذالک، کیا تم دونوں مجھے ایسا سمجھتے ہو اور انہیں ایسا سمجھتے تھے، تو صحیح مسلم کا جملہ یہ ہے قالا نعم، ان دونوں ہستیوں نے بیان فرمایا ہاں ہم تم دونوں کو ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ بھائی انتہائی افسوسناک بات ہے، میں تقی مہدوی صاحب کو بڑا پڑھا لکھا عالم سمجھتا تھا۔ ابھی پوری حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل حدیث کیا ہے۔ ان کو یقیناً کسی نے بھیجی ہے یہ روایت، ٹیکسٹ کیا ہے یا لکھی ہوئی کسی نے پکڑائی ہے اور انہوں نے یہ پڑھ دی ہے۔ جو حدیث نمبر یہ بیان کر رہے ہیں یہ تبدیل نہیں ہوتا، حدیث نمبر بخاری مسلم کے یہی ہیں جو تمام کتب میں ملتے ہیں ہمیں، اور یہ کتاب الجہاد میں 4577 نمبر حدیث ہے۔ جو یہ نمبر بتا رہے ہیں وہ غلط ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے خود نہیں پڑھا۔ اب جو عبارتی پیش کریں وہ بالکل مختلف ہے، ایسا نہیں ہے، پوری روایت بڑی لمبی روایت ہے، اور جب آپ وہ سنیں گے تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ یار اصل بات کیا ہے اور یہ کیا پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر جواب دینا اس لیے ضروری ہے میرے دوستوں، کوئی ان سے ذاتی اختلاف نہیں ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور اس سے اگر اہل سنت کی کتاب سے یہ چیز دکھائی جائے گی تو اس سے تو پھر اگر ہماری صحیح کتب میں ایسی روایت ہو تو پھر تو ہم پہ بھی یہ لازم ہے کہ ہم بھی حضرت ابوبکر اور عمر کو ایسے ہی سمجھیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ تو یہ کتاب الجہاد صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ امام مالک نے زہری سے روایت کی کہ انہیں مالک بن اوس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے میری طرف قاصد بھیجا، دن چڑھ چکا تھا کہ میں ان کے پاس پہنچا، کہا میں نے ان کو ان کے گھر میں اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے پایا، انہوں نے اپنا جسم کھجور سے بنے ہوئے بان کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور چمڑے کے تکیے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا اے مالک، تمہاری قوم میں سے کچھ خاندان لپکتے ہوئے آئے تھے تو میں نے ان کے لیے تھوڑا سا عطیہ دینے کا حکم دیا، اس سے لے لو اور ان میں تقسیم کر دو۔ میں نے کہا اگر آپ میرے سوا کسی اور کو اس کا حکم دے دیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے کہ کہیں تقسیم میں گڑبڑ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اے مالک تم لے لو۔ اتنے میں ان کے مولا یعنی ان کے دوست یرفع ان کے پاس آئے اور کہنے لگے امیر المومنین، کیا آپ کو عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، زبیر اور سعد رضی اللہ عنہ سے ملنے میں دلچسپی ہے؟ ان حضرات کو حضرت علی اور حضرت عباس نے بھیجا تھا، ان کے درمیان لڑائی ہوئی تھی اور اس کو ثالثی کرانے کے لیے ان حضرات کو حضرت عمر کے پاس بھیجا۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں، تو اس نے اجازت دے دی، وہ اندر آ گئے۔ وہ پھر کہنے لگا کہ کیا آپ کو عباس اور علی کے ساتھ ملنے میں دلچسپی ہے؟ یہ ان دونوں حضرات کے متعلق اس غلام نے پوچھا کہ یہ دونوں صحابہ کرام اہل بیت کے خانوادے آئے ہیں، کیا آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے یعنی اس غلام نے ان دونوں کو بھی اجازت دے دی۔ تو عباس نے کہا اب حضرت عباس اور حضرت علی حضرت عمر کے پاس موجود ہے اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہیں، تو حضرت عباس اپنے بھتیجے کے بارے میں جو حضرت علی ہیں ان کے بھتیجے ہیں ان کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں حضرت عمر سے۔ تو حضرت عباس نے کہا امیر المومنین، میرے اور اس جھوٹے گناہ گار عہد شکن اور خائن کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ یعنی یہ چچا بھتیجے کی آپس میں لڑائی ہے اور چچا اپنے بھتیجے کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، اور بعد میں ان کی صلح بھی ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ الفاظ ہیں اصل میں جو حضرت عباس نے کہا حضرت علی کے متعلق۔ اس پر ان لوگوں نے کہا ہاں امیر المومنین، ان کے درمیان فیصلہ کر کے ان کو اس جھگڑے سے، عذاب سے، اس سے راحت دلائیں۔ یعنی باقی جو صحابہ کرام پہنچے تھے ان کے جھگڑے کو مٹانے کے لیے حضرت عمر کے پاس، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرائیں تاکہ اس جھگڑے سے راحت پائیں، یعنی ان کا یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔
مالک بن اوس نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو اسی غرض سے اپنے آگے بھیجا تھا، یعنی حضرت عباس اور حضرت علی نے باقی صحابہ کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ تو حضرت عمر نے کہا تم دونوں رکو، میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں بنے گا، ہم جو چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا۔ یہ حدیث بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق سے بھی روایت ہے اور اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق سے بھی روایت ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ ان سب نے کہا ہاں یہ جواب ہے۔ پھر وہ حضرت عباس اور حضرت علی کی طرف سے، یعنی یہ جو ہاں کا جواب ہے یہ اس حدیث کے جواب میں ہے کہ جو حضرت عمر نے کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تو حضرت عباس اور حضرت علی نے جواب دیا کہ ہاں واقعی انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی۔ یہ جواب تھا سوال کا، یعنی جو آپ کے اگینسٹ جاتا ہے اور آپ نے ہمارے خلاف اس کو بتا دیا۔ خیر آگے سنیے، پھر وہ حضرت عباس اور حضرت علی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں تم دونوں کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تم دونوں جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا کوئی وارث نہیں ہوگا، ہم جو کچھ چھوڑیں گے صدقہ ہوگا؟ ان دونوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص چیز عطا کی تھی جو اس نے آپ کے علاوہ کسی کے لیے مخصوص نہیں کی تھی۔ یہ کیا تھا؟ وہ جو مال فے میں سے مال آتا تھا، اس اموال میں سے مختلف حصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوئے تھے اہل بیت کے لیے، غربا، مساکین، مسافروں سب کے لیے۔ تو اس مال کے حوالے سے وہ بیان کرے کہ ایک مخصوص حصہ تھا جو صرف آپ لوگوں کے لیے تھا، ہمیں نہیں ملتا تھا اس میں سے۔ اس نے فرمایا ہے جو کچھ بھی اللہ نے ان بستیوں والوں کی طرف سے اپنے رسول پر لوٹایا وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے۔ یہ سورہ حشر میں اس کا بیان ہے، سورہ انفال میں بھی بیان ہے مال فے کے متعلق۔ مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھی یا نہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے اموال تم سب میں تقسیم کر دیے، اللہ کی قسم آپ نے اپنی ذات کو تم پر ترجیح نہیں دی، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے رکھا بلکہ آپ لوگوں کے لیے اس کے اموال میں سے، اس کے حصوں میں سے تقسیم کر دیا کہ اتنا حصہ اس گھر کو، اتنا حصہ اس گھر کو، اتنا حصہ اس گھر کو جائے گا، تمام اہل بیت کے جو گھر تھے، حضرت عباس کی، حضرت جعفر کی، حضرت علی کی اولادوں میں۔ حتیٰ کہ یہ مال باقی بچ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے سال بھر کا خرچ لیتے، پھر جو باقی بچتا اس کو بیت المال کے مال کے مطابق استعمال کرتے۔ انہوں نے پھر کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تم یہ بات جانتے ہو؟ کہ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے عباس اور علی کو وہی قسم دی باقی لوگوں کو جو دی تھی، یعنی یہ بات انہوں نے باقی صحابہ کے سامنے بھی رکھی اور حضرت عباس اور حضرت علی کے سامنے بھی رکھی۔ کیا تم دونوں یہ بات جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ اب یہ سوالوں کے جواب دیکھ لیں، کن سوالوں کے جواب میں وہ جی ہاں کر رہے ہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، پھر حضرت عمر نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، پھر حضرت عمر نے کہا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت ابو بکر نے کہا میں رسول اللہ کا جانشین ہوں خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، یعنی ریاست کا جانشین۔ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ گیا تو دوسرا ہیڈ آف اسٹیٹ اس کی جگہ آ گیا، ریاست کے وہ جانشین ہوئے۔ تو آپ دونوں آئے، آپ اپنے بھتیجے کی وراثت مانگ رہے تھے اور یہ اپنی بیوی کی ان کے والد کی طرف سے وراثت مانگ رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا رسول اللہ نے فرمایا تھا ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا، ہم جو چھوڑیں گے صدقہ ہے، تو تم نے انہیں جھوٹا، گنہگار، عہد شکن اور خائن خیال کیا تھا، اور اللہ جانتا ہے وہ سچے، نیکوکار، راست رو اور حق کے پیروکار تھے۔ پھر ابو بکر فوت ہوئے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابو بکر کا جانشین بنا تو تم نے مجھے جھوٹا، گنہگار، عہد شکن اور خائن خیال کیا، اور اللہ جانتا ہے کہ میں سچا، نیکوکار، راست رو اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں۔ میں اس کا منتظم بنا، پھر تم اور یہ میرے پاس آئے، تم دونوں اکٹھے ہو اور تمہارا معاملہ بھی ایک ہے۔ تم نے کہا یہ اموال ہمارے سپرد کر دو۔ اب وہ جو اموال تھے بنو نذیر وغیرہ کے جو حضرت ابو بکر نے نہیں دیے تھے وہ حضرت عمر نے ان کے حوالے کر دیے تھے۔ یہ دوبارہ حضرت عمر کے عہد میں دوبارہ آئے تھے کہ ہمیں وہ اموال دے دیں، تو حضرت عمر نے ان کو دے دیا۔ اب ہوا کیا؟ میں نے کہا اگر تم چاہو تو میں اس شرط پر یہ تم دونوں کے حوالے کر دیتا ہوں کہ تم دونوں پر اللہ کے عہد کی پاسداری لازم ہوگی، تم بھی اس میں وہی کرو گے جو رسول اللہ کرتے تھے۔ تم نے اس شرط پر اسے لے لیا۔ اب دیکھیں وہ مال انہوں نے لے لیے تھے واپس، پھر ہوا کیا کہ وہ مال جب انہوں نے لے لیے تو ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اور وہ دوبارہ حضرت عمر کے پاس آئے کہ اب ہمارا آپ فیصلہ کریں۔ تو اب کیا ہوا آگے دیکھیں۔ انہوں نے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا ایسا ہی ہے؟ ان دونوں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے کہا پھر تم دونوں میرے پاس آئے ہو کہ تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں۔ اب یہ جو ہاں انہوں نے کیا یہ اس سوال کے جواب میں کیا کہ جب مال میں نے تمہیں دے دیا تو اس شرط پر دیا تھا کہ تم دونوں ایسا ہی کرو گے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کیا ایسا ہی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ دوبارہ آگے کہ اب ہمارا فیصلہ آپ فرما دیں۔ تو کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں قیامت کے قائم ہونے تک تمہارے درمیان اس کے سوا اور فیصلہ نہیں کروں گا کہ اگر تم اس کے انتظام سے عاجز ہو تو وہ مال مجھے واپس کر دو۔ یعنی وہ جو مال فے کے مسائل تھے چل رہے تھے، حضرت ابو بکر نے حوالے نہیں کیا، وہ حضرت عمر نے دیا، لیکن پھر لڑائی جھگڑا آپس میں شروع ہوا تو وہ واپس
اسی طرز پہ آگے جو حضرت ابوبکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلتے آ رہے تھے. تو یہ مسئلہ تھا بھائی چچا بھتیجے کی آپس میں تھوڑی سی ایک لڑائی ہوگی اور حضرت عمر اور یہ سارے صحابہ جو تھے یہ اکٹھے تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اور یہ وہ بڑے لوگ تھے, ان کے آپس میں جو بھی مسائل تھے وہ آپس میں مل بیٹھ کے اسی طرح حل کرتے تھے. آپ نے کیا پیش کر دیا, جیسے اتنی بڑی لڑائی ہوگی اور انہوں نے اتنی ایک دوسرے کو گالیاں دے دیں اور اس کے اوپر انہوں نے کہا جی ہم ایسے ہی سمجھتے تھے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ وہ سارا جھگڑا تھا جو چچا اور بھتیجے کے درمیان میں تھا, اور یہ تمام صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے, کوئی ایک نہیں تھا. آپ دیکھیں عبد الرحمن ابن عوف جن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی وہاں پر ثالثی کے لیے موجود تھے. تو یہ تمام صحابہ دیکھیں اتنے بڑے لوگ تھے, آپس میں کوئی تلخ کلامی ہوئی کسی وجہ سے تو کوئی بھی ایک دوسرے کو ایسا نہیں سمجھتا تھا. اگر ایسا سمجھتے ہوتے تو حضرت علی حضرت عمر کے پاس نہ جاتے اپنا فیصلہ کروانے. تو وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے, ہمیں بھی ان کی عزت کرنی چاہیے. کوئی اختلاف علمی ہے تو اپنی جگہ پر, مگر اس طرح سے حدیث کو یا قرآن کو توڑ مروڑ کر کسی کی گستاخی کا جواز پیش کرنا قطعاً درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے معاملات سے محفوظ فرمائے اور دین کے اوپر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.